السلام علیکم۔ باندھی گئی محبت از قلم ماہنور مکمل ناول۔ پورے گھر میں اگر کسی کا نام طاقت، شان اور غرور کی علامت تھا تو وہ تھا آرشال الطاف، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، الطاف خاندان کی جان، جس کے نخرے، ضد اور حکم پر پورا حویلی نما گھر چلتا تھا۔ 27 سال کی عمر، مگر چال، بات، نظر سب میں ایک ایسا وقار اور رعب کہ ہر کوئی دیکھ کر متاثر ہوتا۔ آرشال صرف خوبصورتی نہیں تھی، ایک مکمل شخصیت تھی۔ تیکھے نئے نقش، گلابی رنگت، گہری بڑی آنکھیں جن میں ہمیشہ خود اعتمادی کی چمک رہتی، لمبے ریشمی بال جو اکثر کھلے رہتے، اور ہونٹوں پر ایک خاص محسوس غرور بھری مسکراہٹ۔ اس کی زندگی کا اصول تھا، جو چیز پسند آ گئی وہ چاہیے، چاہے دنیا الٹ جائے۔ الطاف خاندان کے صرف 2 بیٹے، زریاب الطاف سب سے بڑا بھائی، 40 سال کا، گمبھیر مزاج، سنجیدہ بزنس مین، بے پناہ کامیاب۔ اپنی بہن کے لیے وہ ایک باپ جیسا کردار رکھتا تھا۔ آرشال کی ہر خوشی اس کے لیے قانون تھی۔ وہ اسے بچپن سے شازی کہہ کر پکارتا تھا، مگر کوئی اور اس نام سے پکارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ شہریار الطاف دوسرا بھائی، 31 سال کا، مزاحیہ، شوخ، مگر بہن کے لیے جان دینے والا، آرشال کی ہر ضد پوری کرنے والا۔ کبھی اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، کبھی آفس سے جلدی آ کر اسے شام کی سیر پر لے جاتا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی اکلوتی بہن کو لاڈ، محبت اور تحفظ میں اس طرح پروان چڑھایا کہ آرشال کو کبھی زندگی میں نہ سننی پڑی، نہ کوئی کمی دیکھنی پڑی۔ وہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں اس کا ذاتی آفس تھا، جہاں ہزاروں ملازمین کام کرتے۔ ہر چیز بھائیوں کے سپرد کیے وہ اطمینان سے بھائیوں پر شوخی جھاڑتی۔ اس کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی، آنکھوں پر سن گلاسز، اور ہر پارٹی، ہر تقریب میں سب سے نمایاں، سب سے خاص رشتہ دار اکثر کہتے، الطاف صاحب اب تو بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، مگر الطاف صاحب ہر بار ہنستے ہوئے جواب دیتے، جب میری بیٹی کو کوئی پسند آئے گا تبھی ہاتھ پیلے ہوں گے۔ اور سچ یہی تھا۔ آرشال کے لیے دنیا کی ہر چیز بس اس کی مرضی سے۔ آرشال الطاف نے جب اپنی اکلوتی دوست نایاب کی شادی کا دعوت نامہ ہاتھ میں لیا تو ایک لمحے کے لیے مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی تقریبات سے دور رہتی تھی، لیکن نایاب اس کی بچپن کی ساتھی تھی، جو اس کے غصے، ضد اور انا کے ہر رنگ سے واقف تھی۔ نایاب کا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تھا۔ چھوٹا سا گھر، سادہ مزاج والدین اور خواب آنکھوں میں سجائے ایک شرمیلی سی لڑکی۔ آرشال کے لیے وہ ہمیشہ خاص رہی تھی، کیونکہ نایاب ہی تھی جو اس کے غصے میں بھی مسکرا کر ہنسا دیتی تھی۔ شادی والے دن آرشال نے خود کو محسوس شان سے تیار کیا۔ آف وائٹ ساڑی میں ہلکے گولڈن جیولری کے ساتھ اس کی شخصیت اور بھی نکھر کر سامنے آئی۔ جب وہ تقریب میں پہنچی تو سب کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ ہال کے اندر رنگ برنگے پھولوں کی مہک، کہکے اور ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ نایاب دلہن کے لباس میں تیار ہو رہی تھی اور آرشال اس کے کمرے میں جا کر اسے مبارکباد دے رہی تھی، لیکن تبھی آرشال کی نظر ایک وجود پر ٹھہری۔ سامنے سٹیج کے قریب ایک قد آور، چوڑے کندھے والا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، گندمی رنگت، ہلکی سی داڑھی، تیکھے نئے نقش والا لڑکا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور رعب تھا۔ وہ سب کے درمیان ہونے کے باوجود الگ، خاموش اور گمبھیر کھڑا تھا۔ دلہن کا ہونے والا دولہا، زائر احمد۔ آرشال کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ پہلی بار کسی کو اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دل ایک عجیب سی بے چینی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے وہ غرور اور وہ رعب اپنی طرف کھینچتا محسوس ہوا۔ تقریب کے دوران آرشال کی نظریں بار بار زائر پر پڑتیں اور وہ انجانے میں خود کو اس کے آس پاس محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، لیکن قسمت کو شاید کھیل کھیلنا زیادہ آتا تھا۔ شام کے وقت ایک افواہ پورے ہال میں پھیل گئی، دلہن غائب ہے، نایاب کمرے میں نہیں ہے۔ کسی نے بتایا وہ اپنے کزن کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہال میں شور مچ گیا۔ دولہے کے خاندان والے طیش میں آ گئے۔ نایاب کے والدین زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ سب کی نظریں زائر احمد پر تھیں، جو بغیر کسی تاثر کے خاموش کھڑا تھا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے آرشال سب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یہی موقع تھا، یہی وقت اور یہی لمحہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے غرور کو، اپنی ضد کو اور اپنے اندر کے اس پاگل جنون کو سب کو آزاد چھوڑ دیا۔
وہ آہستہ آہستہ زائر کے قریب گئی۔ زائر نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار دونوں کی نظریں آپس میں الجھیں اور آرشال کے اندر کا جنون، اس کی ضد مکمل شدت سے جاگ چکی تھی۔ دل میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ جو مجھے پسند آ گیا ہے یہ مجھے چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نایاب کی فرار ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ دولہے کے والدین اور خاندان والے غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ بزرگ سر پکڑ کر بیٹھے تھے، عورتیں سرگوشیوں میں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں اور لڑکے کے دوست حال کے کونے میں کھڑے طنزیہ ہنسی اڑا رہے تھے۔ زائر احمد، وہ جو لمحہ بھر پہلے سب کے سامنے ایک قابل رشک دولہا تھا، اب شرمندگی، غصے اور الجھن کا پیکر بنے خاموشی سے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کیے کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ تبھی ہال کے دوسرے کونے سے آرشال الطاف پورے وقار، غرور اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کی ساڑی کا کنارہ زمین پر گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا اور اس کی ہائی ہیل کے ٹک ٹک پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اس کی نظریں آرشال پر جمی تھیں، ایسے جیسے کسی شہزادی نے دربار میں قدم رکھا ہو۔ وہ سیدھی زائر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اگر دلہن بھاگ گئی ہے تو میں تیار ہوں اس جگہ بیٹھنے کے لیے، آرشال نے صرف مضبوط اور صاف لہجے میں کہا۔ ایک پل کے لیے ہال میں جیسے سانسیں رک گئی۔ زائر نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زائر نے سخت لہجے میں کہا۔ وہی جو تم نے سنا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آرشال نے پلک جھپکائے بغیر کہا۔ زائر نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کسی اجنبی لڑکی سے صرف تماشا ختم کرنے کے لیے شادی کیوں کروں؟ آرشال نے گہری سانس لی، پھر مڑی اور سیدھا اپنے بھائیوں کی طرف گئی۔ زریاب، شہریار، دونوں بھائی ہجوم میں کھڑے اپنی بہن کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ آرشال کی آواز میں وہی بچپن والا ضدی پن، وہی حکم، وہی ضد۔ شازی، ہوش میں ہو، یہ کوئی مذاق ہے؟ زریاب نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، یہ مذاق نہیں، میں آج اور ابھی اسی سے نکاح کروں گی۔ شہریار بھی غصے سے آگے بڑھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ، ایک اجنبی، ایک انجان آدمی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، آرشال نے آنکھوں میں آنسو لیے مدھم لہجے میں فولاد کی سی سختی کے ساتھ کہا۔ میں نے کہہ دیا، مجھے یہ شخص چاہیے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں ماننا تو تم کیا؟ زریاب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو میں اسی وقت یہاں سب کے سامنے اپنے آپ کو مار دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ مجھے کوئی غیرت مند بھائی نہیں ملا جو مجھے بچا سکے۔ یہ جملہ سن کر زریاب اور شہریار دونوں کے چہرے ایک دم سخت ہو گئے۔ شہریار نے مٹھیاں بھینچ لیں اور زریاب نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زریاب نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہی ہو وہی ہوگا۔ شہریار نے بھی سر ہلایا۔ ہماری بہن کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں بھائی ایک ساتھ آگے بڑھے اور سیدھے زائر کے ماں باپ کی طرف گئے۔ آپ کے بیٹے کی شادی آج، ابھی اور اسی وقت ہماری بہن سے ہوگی، زریاب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ہم کیسے؟ زائر کی ماں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سن لیا آپ نے؟ شہریار نے آگے بڑھ کر ان کے قریب ہو کر کہا۔ اگر آپ لوگوں نے ہاں نہ کی تو ہم یہ معاملہ ایسا پھیلا دیں گے کہ آپ لوگوں کی ساری زندگی بدنامی سے منہ چھپاتے پھرے گی۔ یہ خاندان، یہ عزت سب بکھر جائے گا، کیونکہ ویسے بھی دلہن بھاگ چکی ہے اور سب یہی سمجھیں گے کہ شاید دولہا ہی نامرد تھا جو اس کی دلہن بارات سے کچھ دیر پہلے بھاگ گئی۔ زریاب کے الفاظ میں اتنا زہر تھا کہ زائر کے باپ نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ جلدی مولوی بلاؤ اور نکاح کی تیاری کرو۔ زریاب کے حکم پر سب بھاگے۔ مولوی بلایا گیا، نکاح کے کاغذات لائے گئے اور سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ نکاح زائر کے قریب گھر کے ہال میں ہوا تھا، جہاں وہ چند گھنٹے پہلے کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے والا تھا۔ اب اسی جگہ آرشال الطاف اس کی قانونی بیوی بن چکی تھی۔ آرشال نکاح کے بعد خاموشی سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالے نیچی نظریں کیے، مگر دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے اپنے بھائیوں کے درمیان کھڑی تھی۔ بھائی، میں گھر جا رہی ہوں، دلہا رخصت کروا کر گھر لے آئیں۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، ہر کوئی حیران، پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے زائر احمد کا نکاح آرشال الطاف سے ہوا تھا اور اب سب کے سامنے نیا حکم صادر ہو گیا تھا۔ دلہا کی رخصتی ہوگی، وہ بھی اپنی دلہن کے گھر جائے گا، اور وہ بھی آج، اسی وقت۔ زائر کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو نکاح کے لیے زبردستی مجبور کر دیا، اب یہ رخصتی، اور وہ بھی لڑکے کی، یہ مذاق ہے کیا؟ باہر زریاب الطاف اور شہریار الطاف کھڑے تھے، دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تمہاری بہن آج اپنے شوہر کو اپنے گھر میں چاہتی ہے اور یہی ہوگا، زریاب نے اپنے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اور پھر موبائل بند کر کے سخت لہجے میں زائر کے باپ سے بولا۔
یا تو خود خوشی سے اپنے بیٹے کو روانہ کریں یا پھر ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی، اور یقین کریں زبردستی کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتی ہے۔ ظاہر کی ماں نے روتے ہوئے کہا، ہمارا بیٹا نہیں جانا چاہتا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، لیکن یہ تو رسموں کے خلاف ہے، کہاں سنا ہے کہ دلہا اپنے سسرال رخصت ہو۔ ظاہر کے والد نے بے بسی سے کہا۔ زریاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، رسموں کی پرواہ ہمیں تب ہوتی جب ہم سامنے والے خاندان ہمارے برابر کے ہوتے، اب رسم بھی ہم طے کریں گے اور انجام بھی۔ ظاہر نے اندر سے زور سے دروازہ کھولا، میں نہیں جاؤں گا، تم لوگوں کو لگتا ہے میں سر جھکا لوں گا؟ شہریار نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑے۔ تو شاید یہ بھول رہا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم الطاف خاندان والے ہیں، اور ہم نے اپنی بہن کی آنکھوں میں تیرے لیے محبت دیکھ لی ہے، اب چاہے تمہیں اٹھا کر لے جانا پڑے یا بے ہوشی کی حالت میں، تم آج اس گھر سے نکل کر ہماری بہن کے گھر ہی جاؤ گے، وہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ اب پورا ماحول سنسنی خیز ہو چکا تھا۔ زریاب نے اپنی باڈی گارڈز کو اشارہ کیا، گاڑی تیار رکھو، دلہا صاحب کو لے کر جانا ہے۔ آرشال نکاح کے ہوتے ہی جا چکی تھی، اسے معلوم تھا اس کے بھائی دلہے صاحب کو خود ہی لے آئیں گے۔ ظاہر کے والدین نے زبردستی ظاہر کو تیار کرایا، سفید کرتا شلوار میں، چہرے پر زبردستی کی خفگی اور آنکھوں میں شدید غصہ لیے ظاہر کو ہال میں لایا گیا۔ گھر کے ملازمین، رشتہ دار، محلے دار سب حیرت اور خاموشی سے یہ انوکھا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھولوں سے سجی کار جو دلہن کے لیے سجائی گئی تھی، آج اسی کار میں ظاہر احمد بیٹھا اور پورے احترام، زبردستی اور دھمکیوں کے بیچ اپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ راستے بھر ظاہر نے پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ پورے الطاف حویلی میں خوشی اور بے یقینی کا ملا جلا سا ماحول تھا۔ برسوں سے سب کو یہی فکر تھی کہ ضدی، جنونی، انا پرست ارشال الطاف کبھی شادی کرے گی بھی یا نہیں۔ کتنے ہی رشتے آئے، بڑے بڑے خاندانوں کے رئیسوں کے، انہوں نے رشتہ بھیجا، مگر ارشال نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، جب مجھے کوئی پسند آئے گا تب ہی شادی کروں گی۔ اور آج اتنے ہنگامے، ضد اور ایک عجیب سے انجام کے بعد وہی ارشال اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضد پوری کرنے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی، ہلکے گلابی اور سنہری رنگ کے عروسی جوڑے میں شیشے کے سامنے اپنے بال سنوارتی وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، ہر طرف پھولوں کی لڑیاں، بیڈ پر سرخ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے، روشنیوں کے نرم سا ہالہ اور فرش پر رنگین قندیلیں جگمگا رہی تھیں۔ ہر چیز میں وہی شاہانہ انداز، وہی ارشال الطاف کی شان۔ ارشال نے اپنے جولری باکس سے ایک ایک زیور خود نکالا، اپنے ہار، جھمکے، چوڑیاں، انگوٹھیاں سب خود پہنی، اور جب ماتھے پر جھومر سجایا تو اس کے لبوں پر ایک خود پسند مسکراہٹ ابھری۔ آخر کار تم ارشال الطاف کی زندگی میں آ ہی گئے ظاہر احمد، وہ آہستگی سے اپنے ایکس کو دیکھ کر بولی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ پلٹی تو اس کی ماں نائلہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر خوشی اور سکون۔ میری ضدی شہزادی، میری لاڈلی، آخر کار تم نے بھی کسی کو اپنے دل میں جگہ دی، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، ہم نے کبھی تم پر زور نہیں دیا، صرف تمہاری خوشی چاہی، اور آج تم خود راضی ہو، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس کے ابا الطاف صاحب بھی دروازے کے قریب کھڑے تھے، ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا فخر اور محبت تھی۔ ہم نے ہمیشہ کہا تھا ہماری بیٹی کسی سے معمولی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ جسے چاہے گی وہی اس کے قابل ہوگا، اور آج وہ دن آ گیا۔ ارشال نے ان دونوں کو گلے لگا کر دعا لی۔ اس کے والدین نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہ تمہاری زندگی میں خوشیاں بھرے، تمہارے ماتھے کی یہ بندیا کبھی نہ اترے، اور تم ہمیشہ یوں ہی خوش رہو، جیتی رہو۔ کمرے کی ہر دیوار، ہر کونا ارشال کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ لمحہ، وہ جس نے خود اپنے لیے چنا تھا، اس نے چند پل، صرف چند پل دور تھا، اس نے اسے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا جو اس نے گھر آ کر لگوائی تھی، جس پر ایک کونے میں زی کا چھوٹا سا حرف لکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ میں نے تو تمہیں زبردستی نکاح کے لیے مجبور کیا تھا ظاہر، مگر اب تمہیں یہ ضدی دلہن خود اپنی مرضی سے چاہے گی، اور تمہیں خود کو میرے نام کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ زریاب و شہریار کی موجودگی نے پورے گھر کا ماحول مزید سنگین بنا دیا تھا۔ ظاہر احمد جیسے ضد اور انا کا پیکر لڑکا، جو بھی کچھ ہی دیر پہلے رخصتی کے وقت سارا راستہ خاموش اور غصے میں بھرا بیٹھا رہا، اب الطاف حویلی کے وسیع لاؤنج میں دونوں بھائیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ زریاب نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے اور ظاہر کو اوپر سے نیچے تک ایک بار پھر یوں دیکھا جیسے کسی شکار کو گھور رہا ہو۔ شہریار صوفے کے ہتھے پر بیٹھا، آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لیے ظاہر کی طرف جھکا۔
دیکھو لڑکے، شہریار کی آواز میں سرد سختی تھی، ہم نے زبردستی تمہیں نکاح کے لیے مجبور کیا، رخصتی کے لیے تمہیں کھینچ کر لایا، اب اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں آ کر تمہیں کسی تماشے کی کوشش کرو گے اور ہماری بہن کی آنکھوں میں آنسو لاؤ گے تو سن لو، تمہیں زمین کے اندر اتنی گہرائی میں گاڑیں گے نا کہ تمہاری ہڈیاں بھی نہ ملے۔ ظاہر کی سانسیں تیز چلنے لگیں، وہ نظریں چرائے خاموش کھڑا رہا۔ وہ ڈرپوک نہ تھا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے اثر و رسوخ اور ماں باپ کی منت سماجت کی وجہ سے خاموش تھا۔ ذریعہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ لمس محبت کا نہیں تھا، وارننگ کا تھا۔ ہمیں یہ بالکل منظور نہیں کہ ہماری بہن تمہاری وجہ سے ایک پل بھی روئے۔ اسے کبھی حقارت سے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا، الطاف خاندان کا غصہ تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ شہریار نے مسکرا کر تلخی سے کہا، اور ہاں، اگر کبھی خیال آیا کہ تم اس رشتے سے بھاگ سکتے ہو یا کوئی بہانہ بنا سکتے ہو تو سن لو، ہم تمہیں ڈھونڈ کر نکال لیں گے۔ تمہاری دنیا کے کسی کونے میں بھی، جس جگہ بھی جا کے چھپو گے، ہم پہنچ جائیں گے۔ ذرا آپ نے آنکھوں میں ایک آخری بار سختی بھری، ہماری بہن تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت، اس کی ہنسی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم نے ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں میں آنے دیا، شہریار نے جملہ مکمل کیا، تو جو حال تمہارا ہوگا اس کا تصور بھی تم نے نہیں کبھی کیا ہوگا۔ ظاہر نے اندر ہی اندر اپنا ضبط سختی سے قابو میں رکھا۔ چلو اٹھو، ذریعہ نے سختی سے کہا۔ دو ملازموں کو اشارہ ہوا، ظاہر کو جیسے کسی قیدی کی طرح اٹھا کر آرشال کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا اور شہریار نے ظاہر کو دھکیلتے ہوئے کہا، یہ رہی تمہاری نئی دنیا، اب اگر یہاں سے باہر نکلو تو صرف اسی صورت میں جب ہماری بہن کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اور اگلے ہی لمحے دروازہ بند کر دیا گیا۔ ظاہر احمد اپنی ضدی ناپرست مگر اپنی بیوی کے کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں بڑے سے بیڈ پر آرشال الطاف اپنی محسوس شان اور غرور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گلابی اور گولڈن کام والے عروسی لباس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک، مہندی کی خوشبو، ماتھے پر جھومر، پلکوں پر ہلکی نمی، سب کچھ اس لمحے کو خاص بنا رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر آرشال کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس کا ضدی دل خوشی اور بے چینی کے ملے جلے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ جو چاہتی تھی پا لیتی تھی، اور آج اس نے ظاہر احمد کو پا لیا تھا، چاہے جیسے بھی سہی۔ تبھی دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی۔ آرشال کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ ظاہر احمد اندر داخل ہو رہا تھا، سفید کرتا شلوار میں، غصے، بے بسی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات لیے۔ وہ قدم گھسیٹتا ہوا اندر آیا۔ آرشال نے ہلکے سے اپنی پلکیں جھکائیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی پہلی جھلک پر ظاہر رک جائے، اسے دیکھ کر ٹھٹک جائے، لیکن ظاہر نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ ڈالی۔ وہ سیدھا اندر آیا اور بیڈ کے دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ آرشال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ظاہر نے جان بوجھ کر رخ پھیر لیا۔ کیا یہ سب تماشا ختم ہو گیا ہے؟ ظاہر کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آرشال کی پلکیں لرزیں۔ ظاہر؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ میرا نام مت لو، تمہیں لگتا ہے میں یہ سب دل سے قبول کر رہا ہوں؟ اس نے غصے سے آنکھیں سکیڑ کر کہا، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، تم تو بس میرے گلے میں پڑ گئی ہو، ایک سازش، ایک زبردستی، ایک دھوکہ، اور تم تو خوشی سے دلہن بن کر بیٹھی ہو، جیسے صدیوں سے خواب دیکھ رہی تھی اس دن کا۔ آرشال کے چہرے پر ایک پل کو رنگ اڑا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے غرور نے اسے سنبھال لیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں وہی ضد، وہی انا۔ ہاں، میں ضدی ہوں، جو چاہتی ہوں وہ پا لیتی ہوں، اور آج تم میرے نصیب میں لکھے جا چکے ہو، اس نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ظاہر طنزیہ ہنسا، تمہارا نصیب اور میری زندگی دونوں برباد ہو گئے آج، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ حقیقت ہے۔ تم اب میرے شوہر ہو ظاہر احمد، اور اب تمہیں اسی حیثیت سے جینا پڑے گا۔ آرشال کی آواز میں نرمی کم اور حکم زیادہ تھا۔ ظاہر نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یاد رکھو آرشال، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں بغاوت اور دل میں شدید نفرت بھری تھی۔ وہ اپنے وجود میں طوفان لیے کھڑا تھا، جیسے ابھی کچھ توڑ پھوڑ دے گا۔ پیچھے بیڈ پر بیٹھی آرشال نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک، ایک ضد، ایک ہار نہ ماننے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ نہ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کرے گی۔ وہ آہستہ سے اپنے بھاری لہنگے کے ساتھ اٹھی، اس کے زیورات کی کھنک کمرے میں مدھم گونجی۔ نرم قدموں سے چلتی ہوئی وہ اس کے قریب پہنچی۔ ظاہر نے اس کے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی، مگر پھر بھی منہ نہیں موڑا۔ ظاہر،
آرشال نے اس کا نام محبت اور ضد کے عجیب امتزاج کے ساتھ پکارا۔ وہ خاموش رہا۔ آرشال نے تھوڑا اور قریب ہو کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا حق ہوں، اور مجھے اپنا حق چاہیے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر لہجے میں وہی ہٹ دھرمی، وہی ضد جو بچپن سے اس کی پہچان تھی۔ میرا آج رات کا تقاضا پورا کرو جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ظاہر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، یہ سب زبردستی ہے۔ یہ رشتہ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کی دھونس کا نتیجہ ہے۔ مجھے تو تم میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، نہ آج نہ کبھی۔ آرشال کے چہرے کا رنگ پل بھر کو زرد پڑا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون ابھرا۔ دلچسپی تمہیں تب بھی نہیں تھی جب تم نے ہاں کرنے سے انکار کیا تھا۔ تمہارے انکار نے مجھے مجبور کیا، اور اب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب تمہارا انکار سننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ تم نے نکاح کر لیا، تم اب میرے شوہر ہو، اور تمہیں چاہے لاکھ نفرت ہو، مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ ظاہر نے اسے بازوں سے تھام کر ایک جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ زبردستی سے تمہیں کیا ملے گا؟ آرشال نے اپنی جگہ سنبھال کر پھر سے قدم بڑھائے۔ مجھے تم چاہیے، تمہارا لمس، تمہاری توجہ، تمہارا حق، میں نے بچپن سے جو چاہا پایا ہے اور اب بھی پاؤں گی۔ ظاہر کے غصے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب جذباتی ہے اور زیادتی ہے آرشال، تم جو کر رہی ہو وہ جرم ہے۔ آرشال نے اس کے گریبان کے پاس ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے یہ بات نکاح سے پہلے کہتے تو شاید مان لیتی، لیکن اب تو تم میرے ہو چکے ہو۔ چاہے جیسے بھی، تمہیں میرا حق دینا ہوگا ظاہر احمد، یہ میرا جنون ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو آرشال الطاف جب کچھ چاہتی ہے تو کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتی۔ ظاہر نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر کی جنگ اس کے ضبط اور آرشال کے جنون کے بیچ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ظاہر اس کے قریب ہونے لگا، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، سانسوں میں ایک عجیب سی تڑپ گھلی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ قریب ہے، بہت قریب، اور آج شاید تقدیر نے کچھ ایسا لکھ دیا ہے جس سے فرار اب ممکن نہیں۔ ظاہر نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اس کی ہر آہٹ، ہر سانس کی گونج آرشال کے دل کی دھڑکن سے ٹکرا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ظاہر کی بھاری سانسوں میں تھکن، غصہ اور ایک چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ تم جیت گئی ہو آرشال، آخرکار۔ تمہاری ضد، تمہارا جنون، سب کچھ میرے ضبط پر بھاری پڑ گیا۔ آرشال نے آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نمی کی تہ، مگر لبوں پر ایک خاموش سا اقرار۔ میں تمہیں چاہتی ہوں ظاہر، صرف تمہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر جذبوں کی شدت لفظوں سے چھلک رہی تھی۔ ظاہر نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی گرم سانسیں آرشال کے لبوں پر بکھرنے لگیں۔ تم نے تو مجھے زبردستی قید کر لیا، اپنے نام میں، اپنی ضدی وجود میں، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنا سب کچھ دے دوں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی، ہلکی سی تھکن اور گہرائی میں دبی ایک آگ تھی۔ ہاں، مجھے میرا حق چاہیے ظاہر۔ آرشال کے لب کپکپائے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری، صرف تمہاری، مجھے میرا حق دے دو۔ ظاہر کی آنکھیں چند لمحے بند ہوئیں، اور پھر جیسے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے، اس نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک ایسا لمس جس میں بے بسی بھی تھی، خفگی بھی، مگر سب سے زیادہ شدت۔ آرشال کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ ایک پل کو اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے، وہ بس اس کی گرفت میں قید ہوتی چلی گئی۔ ظاہر کے ہاتھ اس کے وجود پر سرکتے چلے گئے، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ تمہیں نہیں معلوم آرشال، تم نے میرے اندر کیا آگ لگا دی ہے۔ ظاہر کی سرگوشی اس کے کانوں میں رس گھول گئی۔ آرشال نے اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ دیے۔ جلنے دو مجھے، مگر مجھے تم سے دور مت کرو۔ ظاہر نے اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھ دیا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر اس کے شانوں سے ہوتا ہوا اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بیڈ پر آرشال کو لٹاتے وہ اپنے آپ کو شرٹ سے آزاد کرتے اس پر جھک گیا۔ آرشال کے سرخ کندھاری چہرے کو شریر نگاہوں سے دیکھتے وہ اسے نظریں پھیر لینے پر مجبور کر گیا۔ آرشال کے رخ پھیر لینے پر اس کی سفید سراہی دار گردن ظاہر کی نگاہوں کے سامنے آتے اسے مزید تشنا کر گئی۔ وہ بے قراری سے جھکتے اس کی گردن کو چومتے، اپنے ہاتھوں کی بے باکی اس کے وجود پر دکھاتے، اسے ہر پردے سے اضافہ کرتے، اس کی روح میں سماتے، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ عرش اس کی قربت میں بھیگتے، اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دیتے اسے سرشار کر گئی تھی۔ دونوں کی رات بھرپور تھی، ساری رات وہ ایک دوسرے کی باہوں میں رہے۔
اس کی باہوں کے حصار میں ظاہر یہ بھول چکا تھا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ دیواروں پر سنہری روشنی کا عکس پھیلتا جا رہا تھا۔ باہر پرندے چہچہا رہے تھے، مگر کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک گھٹن، ایک بے نام سی الجھن۔ آرشال کی آنکھیں صبح سے پہلے ہی کھل گئی تھیں۔ وہ اسی جگہ لیٹی رہی، اپنی سانسوں کی بے ترتیبی کو سنبھالتی، دل کی دھڑکن کو قابو میں لاتی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ رات کی شدتیں، ظاہر کا لمس، اس کا جنون، سب کچھ جیسے ابھی ابھی بھی اس کی روح پر نقش تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر پلکوں کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ ظاہر خاموشی سے اپنی طرف پشت کیے لیٹا تھا، مگر اس کے شانوں کی سختی، اس کے بند مٹھیوں کی گرفت، یہ سب کچھ صاف بتا رہا تھا کہ وہ جاگا ہوا ہے اور شدید غصے میں بھی ہے۔ آرشال نے تھوڑی ہمت کی اور اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ظاہر، آواز مدھم، نرم، لیکن جذبات سے بوجھل تھی۔ ظاہر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیزی سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ آئندہ کبھی مجھے ہاتھ مت لگانا آرشال۔ اس کے لہجہ برف جیسا سرد تھا، جیسے رات کی وہ تمام قربت کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ آرشال کا دل ایک پل کو دھک سے رہ گیا، مگر اس کے اندر کی ضدی لڑکی نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں تمہاری بیوی ہوں ظاہر۔ کل رات بس۔ ظاہر نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ کل رات جو بھی تھا وہ صرف ایک لمحے کی کمزوری تھی، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ تیزی سے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے پلٹا۔ میرے لیے تم ابھی بھی وہی ہو، ایک زبردستی مسلط کی گئی سزا۔ آرشال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ سزا جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبول کی ہے، نکاح نامہ، تمہاری مرضی سے دستخط۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ مرضی؟ ظاہر تلخی سے ہنسا۔ مرضی کے نام پر تمہارے بھائیوں کی دھمکیاں، تمہاری سازش، تمہارا ضدی پن، مجھے مجبور کر کے میرے ماں باپ کو رلانے والے، میرے باپ کو جھکانے والے، اور تم خوش ہو کہ تم نے مجھے خرید لیا؟ یہ رشتہ خریدا نہیں، چھینا ہے میں نے۔ آرشال کا لہجہ اب کانپنے لگا تھا، اور جسے میں ایک بار چھین لوں اسے کبھی کھونے نہیں دیتی۔ ظاہر نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ تو سن لو آرشال الطاف، تم میری کاغذوں کی بیوی ہو، میرے دل کی نہیں، میرے جذبات کی نہیں، اور نہ کبھی بنو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور آرشال، وہ اپنے آنسو پونچھتی مسکرا کر بولی، یہی تو کھیل ہے ظاہر، تمہارے انکار سے مجھے مزید مزہ آ رہا ہے۔ تم ایک دن خود میرے قدموں میں آؤ گے، خود اپنی مرضی سے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہلکے سے مسکرا دی، اور اس دن تم صرف میرے ہوگے۔ وہ دونوں ہی ضدی تھے۔ صبح سے ہی آرشال کا موڈ عجیب سا شوخ، شرارتی اور ضدی سا تھا۔ ظاہر کے سرد رویے کے باوجود اس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج تو اسے ہنسنا، بولنا اور اسے تنگ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ جتنا بھی غصہ کرے، خود کو جتنا بھی روک لے۔ آج آرشال کے عشق کی ضد جیتے گی۔ وہ کمرے میں آتی جاتی جیسے بے مقصد مصروف ہو، لیکن ہر لمحہ اس کی نظریں ظاہر پر ہی ٹکی ہوتیں۔ کبھی بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے جھک کر اسے دیکھتی، کبھی الماری سے جان بوجھ کر چیزیں نکالتی، اور کبھی عین اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی شرٹ کے بازو کو ہلکے سے چھو کر نکل جاتی۔ ظاہر خاموش بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس پر جا کر اٹک جاتی۔ آرشال نے آج جان بوجھ کر چھوٹا سا سلک کا لائٹ پنک سا فراک پہنا ہوا تھا، جو گھٹنوں سے بھی اوپر ختم ہو رہا تھا۔ اس کی کھلی زلفیں کمر پر بکھری ہوئی تھیں، اور وہ ہر بار چلتے ہوئے جان بوجھ کر ان زلفوں کو ایک ادا سے جھٹکتے تھی۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ظاہر نے آخرکار ضبط توڑ کر غصے سے کہا، جب آرشال ایک بار پھر اس کے بالکل قریب سے جھک کر پانی کی بوتل اٹھانے لگی۔ آرشال نے شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ سجائی۔ کیوں؟ شرم کس بات کی ظاہر؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی تھی۔ اب تو تم میرے شوہر ہو۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگی۔ ظاہر نے تیزی سے پیچھے ہو کر اسے گھورا۔ یہ سب ڈرامے میرے ساتھ مت کرو، مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ آرشال کے لبوں پر ہلکی سی شوخ مسکراہٹ اور گالوں میں ہلکی سی سرخی ابھر آئی۔ تم کہہ تو سکتے ہو ظاہر، مگر تمہاری نظروں کی چوری مجھے سب بتا رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر۔ ظاہر نے ناک منہ چڑھائی اور پھر واپس لیپ ٹاپ پر نظر جما لی۔ تبھی آرشال نے ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے جھک کر اس کے ہونٹوں پر
ہلکی سی چوری چھپے کس کر دی، نرم مختصر لیکن اتنی شدید کہ ظاہر کا سانس ایک پل کو رک گیا۔ ارشال، وہ حیرت اور غصے کے بیچ پھنس گیا۔ ارشال ہنستی ہوئی پیچھے ہٹی۔ یہ پہلی کس تھی، اگلی بار شاید لمبی ہو۔ وہ شرارتی انداز میں آنکھ مار کر باہر نکل گئی۔ اس کی ہنسی اور قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ ظاہر نے سینے پر ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بڑبڑایا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ مگر اس کے لبوں پر جو مدھم مسکراہٹ ابھری وہ صاف بتا رہی تھی کہ ارشال اپنے مقصد میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا، پورے گھر میں ایک خاص سی ہلچل تھی، سب کے معمولات زندگی جاری تھے، مگر ایک ہستی تھی جو آج بے حد چپ اور ضدی موڈ میں تھی، ارشال۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ ارشال کے ابو الطاف صاحب جو ہمیشہ اخبار کے پیچھے چھپے ہوتے تھے، آج بھی خاموشی سے اپنی چائے کے ساتھ اخبار پڑھ رہے تھے۔ امی نجمہ بیگم جو اپنے بچوں کی ہر بات پر نظر رکھتی تھیں، آج بھی اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھیں، لیکن ان کی نظریں بار بار ارشال پر ٹک جاتی۔ ارشال نے جان بوجھ کر چھوٹا سا سلیو لیس ٹاپ پہنا تھا، بال کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ اور ہونٹوں پر گلابی لپسٹک۔ وہ بار بار میز پر سے کچھ نہ کچھ اٹھاتی، کبھی ظاہر کے قریب سے گزرتی، کبھی پانی کا جگ اس کے سامنے رکھ کر اس کے کان میں قریب جھک کر مدھم سے لہجے میں بولتی، کیا اور کچھ چاہیے تمہیں ظاہر؟ آواز میں بلا کی شوخی اور آنکھوں میں شرارت۔ ظاہر نے نظریں گھمائیں، اسے گھورا، مگر پھر خاموشی سے پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نجمہ بیگم نے بھی دیکھ لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکات کو کب نہ سمجھتی تھیں۔ ارشال، کچھ تو لحاظ کر لیا کر، پورا گھر ہے یہاں، امی نے ہلکی مگر نرمی سے وارن کیا۔ ارشال نے فوراً ایک معصوم سی مسکراہٹ سجائی، امی میں کیا کر رہی ہوں، میں تو بس خیال رکھ رہی ہوں اپنے شوہر کا، اور جان بوجھ کر لفظ شوہر پر زور دیا۔ الطاف صاحب نے ایک نظر اخبار سے ہٹا کر بیٹی کو دیکھا، تمہارے یہی نخرے ہمیں ایک دن ہارٹ اٹیک کروا دیں گے۔ آخر تم ہو بھی وہی لڑکی جسے بچپن میں جو کھلونا چاہیے ہوتا تھا زمین آسمان ایک کر دیتی تھی، انہوں نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، مگر ان کی آواز میں محبت چھپی ہوئی تھی۔ ارشال نے ہنستے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابو اب جو کھلونا میں نے مانگا ہے وہ تو اب گھر میں ہے، اسے اب بھاگنے نہیں دوں گی۔ ظاہر نے سختی سے چمچ پلیٹ میں رکھا اور خود کو ضبط کرتے ہوئے اٹھ گیا، میں کام پر جا رہا ہوں، وہ مختصر کہہ کر سیدھا باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو نجمہ بیگم نے تأسف سے سر ہلایا، اللہ ہدایت دے اس لڑکے کو، تم جیسی بیوی ملی ہے اور وہ پھر بھی۔ ارشال نے مسکرا کر ماں کی بات کاٹ دی، امی فکر نہ کریں، وہ جتنا بھاگ لے ایک دن خود بھاگ کر آئے گا اور کہے گا، ارشال مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ نجمہ بیگم اور الطاف صاحب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیے۔ اس دن ارشال پورے گھر میں بے چین سی گھومتی رہی، کبھی امی کے ساتھ کچن میں جاتی، کبھی ابو کے پاس بیٹھتی، مگر دل کہیں اور الجھا رہا۔ رات جب ظاہر گھر لوٹا، ارشال سیڑھیوں پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھے اتنی دیر؟ اس نے پوچھا تو ظاہر نے بنا دیکھے کہا، جہاں تم نہ ہو وہاں سکون ہوتا ہے۔ ارشال ہلکے سے ہنسی، اب تمہیں سکون نہیں ملے گا کیونکہ میں ہر جگہ ہوں، تمہاری سانسوں میں، تمہارے خوابوں میں اور تمہارے دل میں بھی جلد ہی۔ ظاہر نے اسے حیرت سے دیکھا، تمہارا دماغ خراب ہے ارشال، ہاں، اور تمہیں پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ ظاہر نے دروازے کے پاس رک کر گہری سانس لی، یا اللہ یہ مصیبت کب ختم ہوگی؟ وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ رات کے سناٹے میں ہر طرف خاموشی تھی، گھر کے تمام لوگ اپنے کمروں میں سو چکے تھے، پورے ماحول میں ایک گہرا سکوت تھا، مگر ارشال کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا دل بار بار ایک ہی طرف کھنچتا جا رہا تھا، ظاہر کی طرف۔ وہ اپنے کمرے کے ساتھ بنے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتی رہی، مگر نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھتی۔ دل میں ایک ضد تھی، ایک خواہش، ایک جذبہ جو ہر پل اسے بے قرار کر رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ آہستہ قدموں سے ظاہر کی طرف چل پڑی، سانس روک کے اندر جھانکا۔ ظاہر بستر پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا تھا، لیکن اس کی مٹھیوں کی گرفت، اس کی سانسوں کی بے ترتیبی، سب کچھ صاف بتا رہا تھا کہ وہ جاگا ہوا ہے اور خود کو سختی سے قابو میں رکھے بیٹھا ہے۔ ارشال نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور نرم قدموں سے اس کے قریب آئی۔ ظاہر نے آنکھیں کھولے بغیر سخت لہجے میں کہا، واپس جاؤ ارشال، مجھے تمہاری بکواس سننے کا بالکل بھی موڈ نہیں۔ ارشال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کو نظر انداز کیا، آج تو تمہارا موڈ بنانے آئی ہوں، وہ آہستہ سے بولی اور اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ ظاہر نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں،
کیا چاہتی ہو تم؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ارشال نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اپنا حق جو میرا ہے۔ اس کی سانسیں ظاہر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ ظاہر نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر ارشال پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اس کے قریب ہو گئی۔ پاگل تو تم نے بنا دیا ہے ظاہر۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو تم میرے ہو اور میں تمہیں اپنے قریب رکھوں گی۔ ظاہر نے غصے سے آنکھیں بند کر لیں۔ ارشال میں نے کہا تھا مجھے مت چھونا۔ مگر ارشال نے ایک لمحے کا بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ لمحے بھر کو ظاہر کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ اس نے ارشال کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر اس کی شدت، اس کی ضد، اس کی محبت کی سرکشی ظاہر کو ہارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارشال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، کتنی دیر تک لڑو گے ظاہر؟ کب تک خود سے بھاگو گے؟ تم جیسی ضدی عورت کے لیے مجھے ضدی بننا پڑتا ہے۔ نہ کرو ضد، میرے قریب آؤ ظاہر، نہ کرو ضد، میرے قریب آؤ۔ ظاہر نے ایک بار پھر اپنی نظریں بند کر لیں مگر اس بار اس کے ہاتھوں نے ارشال کی کمر کو خود بخود اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں شدت تھی، بے بسی اور جذبوں کا طوفان۔ تو کرو، ہار مان لو میرے سامنے۔ ارشال نے اسے مزید اپنے قریب کھینچا۔ اگلے لمحے ظاہر کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں۔ وہ جنون سے، شدت سے بے قابو ہو کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ دونوں جذبوں کے طوفان میں بہتے گئے۔ لمس، سانسیں اور دھڑکنیں سب ایک دوسرے میں گم ہو گئیں۔ اس رات ظاہر نے پہلی بار اپنے دل کے ہاتھوں ہار مان لی تھی۔ چاہے اس کے لبوں پر اقرار نہ ہو مگر اس کے لمس، اس کے جذبے سب کچھ بول رہے تھے کہ وہ اب صرف ارشال کا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ ناشتے کی میز پر ہمیشہ کی طرح سب جمع تھے مگر آج ماحول میں ایک الگ ہی شوخی اور مسکراہٹوں کی چمک تھی۔ نجمہ بیگم تو صبح ہی سے اپنی بیٹی کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ چکی تھیں۔ ارمان جو ارشال کا بڑا بھائی تھا ہنستی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، واہ واہ، آج تو ہماری شہزادی کے چہرے پر عجیب سی تازگی ہے۔ رات اچھی گزری لگتا ہے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا تو سب ہنس پڑے۔ امیر ہونے کی وجہ سے گھر کے مکین بے باک بھی بہت تھے۔ عالیہ بھابی نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ہاں، لگ رہا ہے کسی نے رات خوب نیند پوری کی ہے، بلکہ شاید نیند سے زیادہ کچھ اور۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی تو ارشال شرم سے سر ہو گئی۔ بھابی پلیز۔ ارشال نے جلدی سے اپنا سر جھکا کر ناشتہ کرنے کی اداکاری کی۔ وقاص دوسرا بھائی جس کی شرارتیں مشہور تھیں مسکراتے ہوئے بولا، ارے ارے تمہیں کیا ہو گیا ارشال بی بی؟ ابھی تو شادی کو چند دن ہی ہوئے ہیں اور تمہاری یہ معصومیت، کہیں ظاہر بھائی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ عالیہ بھابی ہنسی دباتے ہوئے بولی، تنگ کیا ہوگا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ظاہر کو ہی زیادہ تنگ کیا گیا ہے۔ وہ مانی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو سب ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑے۔ نجمہ بیگم نے بھی ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتے کہا، بس بیٹا اب تھوڑا سا صبر اور کر لینا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی مان جائے گا۔ تم جیسی ضدی بیوی کے سامنے کون زیادہ دن ٹک سکتا ہے؟ ارمان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، بالکل، ہمارا مقابلہ کر کے دیکھا ہے نا، اب ظاہر بیچارے کی خیر نہیں۔ ارشال نے شرم سے نظریں جھکائیں مگر دل کے کسی کونے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بس آپ سب دیکھ لینا، بہت جلد وہ خود اپنے دل سے مجھے قبول کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا کر سوچتی رہی اور باہر لان میں کھڑا ظاہر اپنے موبائل پر زور سے مٹھی بند کرتا اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اور اس کے پورے خاندان کے ڈرامے، ایک دن میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اپنے ماں باپ کے پاس۔ وہ پرعزم تھا۔ رات کا وقت تھا۔ پورے گھر میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر ظاہر اور ارشال آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آج ظاہر کے انداز میں وہ سختی نہیں تھی، وہ تلخی نہیں تھی جو پہلے ہر بات میں جھلکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، ایک الجھن اور ساتھ ہی کہیں بہت گہری تھکن، جیسے وہ خود اپنے جذبات سے ہار چکا ہو۔ ارشال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اتنی خاموشی دیکھی تھی۔ وہ جو ہمیشہ خود کو سخت ظاہر کرتا تھا آج آنکھوں میں کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا تھا، کچھ نرم، کچھ بے بس۔ ظاہر تم اتنے خاموش کیوں ہو آج؟ وہ آہستگی سے پوچھ بیٹھی۔ ظاہر نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموشی کے بعد اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ تم جانتی ہو ارشال، میں نے کبھی محبت پر یقین نہیں کیا تھا، نہ رشتوں کی نرمی پر، نہ کسی کے جذبات پر، لیکن تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک تھر تھراہٹ تھی
جیسے دل کی گہرائی سے نکلی ہو۔ ارشال کی سانسیں رک گئیں، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں خود سے دور رکھنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن تم نے مجھے ہر بار خود کی طرف کھینچ لیا۔ ظاہر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا اپنے پاس رکھنے پر، لیکن آج میں خود مجبور ہوں تمہارے لیے، تمہاری محبت کے لیے۔ ارشال کی آنکھوں میں نمک جھلکنے لگی۔ ظاہر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ارشال، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارشال کا دل خوشی سے بے قابو ہونے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھیں چھلکنے کو تیار، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ ظاہر نے ایک پل کو سانس لی اور پھر سنجیدگی سے بولا، لیکن اب مجھ سے تم ایک وعدہ کرو، اور مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ ارشال نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیسا وعدہ؟ یہ ضد، یہ بچپنا، یہ لاپرواہ انداز مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے ایک ذمہ دار، سمجھدار اور ایک اچھی بیوی چاہیے جو میرے ساتھ میرے ماں باپ کے گھر عزت سے رہے۔ میں تمہارے ماں باپ کو، بھائیوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب تمہارا پہلا فرض میرا گھر اور میرا ساتھ ہے۔ ظاہر کی آواز میں ایک نرمی تھی، مگر ساتھ ہی ایک سختی، ایک مردانہ حق جتانے والی گہری سنجیدگی۔ ارشال نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر ہلکے سے سر جھکا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ظاہر، میں اب تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ظاہر نے مسکرا کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہی تو سننا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں گم رات کے ان لمحوں میں اپنے نئے سفر کی پہلی محبت بھری شام میں نئے خواب بننے لگے۔ ظاہر نے جب اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا، تبھی ارشال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ لمحے جب پہلی بار ظاہر نے اپنے دل کی بات کہی تھی، ارشال کے لیے یہ سب کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ ظاہر نے آہستہ آہستہ اس کے رخسار پر ہونٹ رکھے، پھر نرمی سے اس کی گردن کے قریب جھکتا گیا۔ ارشال کا پورا وجود جیسے ایک انجانے نشے میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور دل بے قابو سا دھڑکنے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ارشال، تم نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ ظاہر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھر تھراہٹ تھی اور جذبات کا طوفان اور محبت کا بے قابو جنون۔ ارشال نے نظریں جھکائیں، مگر ظاہر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف دیکھا۔ اگر تم ایک پل بھی مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرو گی تو یاد رکھنا، میں تمہیں تمہاری سانسوں سمیت قید کر لوں گا اپنی باہوں میں، ہمیشہ کے لیے۔ اگلے ہی پل ظاہر نے بنا مزید کچھ کہے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس بار نہ کوئی روک، نہ کوئی فاصلے، نہ کوئی جھجک۔ وہ اسے دیوانگی سے، شدت سے، جذبوں کی حدوں سے پرے چومتا رہا، اس کے لبوں پر، اس کے گالوں پر، اس کی پلکوں پر، اس کے ماتھے پر، جیسے وہ سالوں کی پیاس بجھا رہا ہو، جیسے برسوں کی تڑپ آج الفاظ کی بجائے لمس سے بیان ہو رہی ہو۔ ارشال کا دل اس کے لمس میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں ظاہر کی سانسوں میں گم ہوتی گئیں۔ وہ بے ساختہ اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے قریب کر گئی۔ ظاہر کی انگلیاں اس کی کمر کے گرد سختی سے لپٹتی جا رہی تھیں۔ اس کا لمس ہر جگہ اپنی موجودگی چھوڑ رہا تھا۔ آج تم صرف میری ہو ارشال، صرف میری۔ ظاہر نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر اپنی شدتوں کے ساتھ، اپنی محبت کے جنون کے ساتھ اسے مکمل اپنا بنا لیا۔ وہ رات صرف جسموں کا ملاپ نہ تھی، وہ جذبوں کا اعلان تھی، محبت کی مہر تھی، اور ظاہر کے دل میں ہمیشہ کے لیے ارشال کے نام کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ صبح کی نرم روشنی کمرے کے شیشوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ارشال بستر پر بیٹھی ظاہر کے ساتھ گزری رات کے لمس کو محسوس کرتی خود میں ایک انوکھی سی خوشی لیے مسکرا رہی تھی۔ اس کے گالوں پر شرم کی گلابی رنگت تھی، آنکھوں میں عجب سی چمک، اور دل میں سکون، ایسا سکون جو اسے برسوں کی ضد کے بعد ملا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ سنبھالا، بالوں کو ٹھیک کیا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ پھر دل میں ایک فیصلہ لے کر تیزی سے کمرے سے نکلی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں ارمان بھائی، وقاص بھائی اور ابو بیٹھے تھے۔ نجمہ بیگم حیرت سے چائے لے کر آ رہی تھی۔ سب حیرت سے ارشال کو دیکھنے لگے جو اتنی صبح تیار ہو کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارمان نے پہلا طنز کیا، اوہو، آج تو بہت خاص صبح ہے، لگتا ہے ہماری بہن کو سورج نکلنے سے پہلے ہی جاگنے کی عادت ہو گئی۔
وقاص نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ارشال نے نظریں جھکا کر مسکراہٹ دبائی، لیکن پھر فوراً سنبھل کر سنجیدہ انداز میں بولی، بھائی مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے۔ سب کے چہرے ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ ابو نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ ہاں بیٹا کہو۔ ارشال نے گہری سانس لی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب مجھے ظاہر کے ساتھ رخصت کر دیں، میرے سسرال، اس کے گھر۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارمان اور وقاص دونوں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ یہ اچانک؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ وقاص نے تھوڑے غصے سے کہا، ارشال تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ لڑکا جو تمہیں شروع سے رد کرتا رہا، تمہیں ٹھکرا چکا تھا، اس کے پیچھے تم اپنی ضد میں اب تو یہاں اتنی بڑی بات کر رہی ہو؟ ارشال نے آنکھوں میں عزم بھر کر کہا، ہاں وہ مجھے ٹھکراتا تھا لیکن اب نہیں، اور میں اس کی بیوی ہوں، اس کے گھر جانا میرا حق ہے، اور میں یہ حق آپ سب سے مانگ رہی ہوں۔ نجمہ بیگم نے خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اللہ کرے اب تمہاری قسمت کھل جائے بیٹا۔ ارمان نے غصے سے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ اگر اس نے تمہیں پھر رلایا نا ارشال، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ وقاص نے تلخی سے کہا، لیکن اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارشال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو آپ کا فیصلہ؟ الطاف صاحب نے خاموشی سے گہری سانس لے کر کہا، ہماری بیٹی اگر اب سسرال جانا چاہتی ہے تو ہم اسے خوشی خوشی اپنے شوہر کے گھر بھیجیں گے، لیکن بس ایک بات، اگر تمہیں ایک آنسو بھی آیا نا وہاں، تو یاد رکھو ہم تمہیں واپس لا کر ہی دم لیں گے۔ ارشال بھاگ کر ابو سے لپٹ گئی۔ مجھے ایک آنسو نہیں آئے گا ابو، کیونکہ میں اب صرف ہنسوں گی اپنے ظاہر کے ساتھ۔ پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے مل کر اس کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں، اس بار محبت کے ساتھ، مان کے ساتھ اور نئے خوابوں کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت پورے گھر میں ایک عجب سی ہلچل تھی۔ ارمان بھائی اور وقاص بھائی خود ظاہر کے لیے ایک مختصر سی رخصتی کی تیاری کر رہے تھے۔ نجمہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے ارشال کے لیے سرخ اور سنہری رنگ کا خوبصورت جوڑا نکالا تھا۔ الطاف صاحب خاموشی سے کونے میں بیٹھے بار بار آنکھیں صاف کر رہے تھے، مگر لبوں پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ رخصتی کے وقت نجمہ بیگم نے ارشال کو سینے سے لگایا، میری بچی اب خوش رہنا اپنے گھر، اپنے شوہر کے ساتھ، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنا۔ وقاص بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ظاہر نے تجھے ذرا سا بھی ستایا تو تمہیں لینے ہم خود آئیں گے، یاد رکھنا۔ ارمان بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نے اس کی زندگی میں ذرا بھی طوفان مچایا تو ہم ظاہر کو بھی بچانے نہیں آئیں گے۔ سب ہنس دیے۔ ارشال آنسو چھپاتی مسکرا دی، دل میں ہزار خواب، ہزار جذبات۔ آخرکار چھوٹی سی قافلے جیسی گاڑی نکلی اور ارشال پہلی بار اپنے اصل سسرال ظاہر کے گھر صرف روانہ ہو گئی۔ ظاہر کے گھر ایک نارمل درمیانے طبقے کا صاف ستھرا سا مکان تھا۔ زیادہ شان و شوکت نہیں تھی، لیکن محبت، اپنائیت اور سادگی سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر کے ماں باپ جنہیں شروع میں یہ رشتہ زبردستی کا لگا تھا، آج ارشال کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ظاہر کی ماں نے جیسے ہی اسے دیکھا، ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اللہ نصیب اچھے کرے بیٹی، جو بھی ہوا اب تم ہماری بہو ہو اور اس گھر کی عزت ہو۔ ظاہر کے والد نے ہنستے ہوئے ظاہر کے کندھے پر ہاتھ مارا، مبارک ہو بیٹا، آخرکار تو تمہارا گھر بھی بسا ہی لیا تم نے۔ ظاہر خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ارشال اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو قدم رکھتے ہی مسکرا کر ظاہر کی طرف دیکھا، اب یہ میرا گھر ہے اور تم میرے شوہر۔ ظاہر نے ایک پل اسے گہری نظروں سے دیکھا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے آہستگی سے کہا، ہاں تمہارا گھر، تمہارا شوہر، شکریہ میری بات مان کر اپنے محلوں جیسے گھر چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے۔ وہ مسکراتا ہوا ارشال سے بولا۔ ارشال بھی مسکرا دی۔ سب مسکرا رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھیں اور وہ دونوں ایک نئی شروعات کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ ایک ہفتے بعد ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، اپنی پسند کی شاپنگ کرتے وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ ولیمے کا دن آیا تو ظاہر کے گھر میں خوشیوں کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ چھوٹے سے گھر کو بڑے پیار سے سجایا گیا تھا۔ صحن میں رنگ برنگی روشنیوں کی جھرمٹ، چھت سے لٹکتے گلاب اور موتیے کے ہار اور دروازے پر لٹکتے پھولوں کی سجاوٹ، ہر طرف خوشبوؤں اور رنگوں کا میل تھا۔ ظاہر کے والد نے پورے محلے کو ولیمے کی دعوت دی تھی۔ عزیز و اقارب، محلے دار، دوست احباب سب آنے والے تھے۔ نجمہ بیگم صبح ہی سے کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھیں۔ باورچی خانے سے پلاؤ، قورمے
اور نہاری کی خوشبوئیں گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی تھیں۔ بڑے برتنوں میں زردہ اور کھیر تیار ہو چکی تھی۔ آرشال نے آج خاص اہتمام سے لباس منتخب کیا تھا، سرخ اور سونے کے امتزاج میں ایک خوبصورت سی ساڑی جس پر باریک گوٹا اور ستاروں کا کام تھا، بالوں میں سفید گجرے، ہلکا سا جولری کا انتخاب اور چہرے پر ایک خاص سی چمک۔ وہ حقیقت میں دلہن لگ رہی تھی، ایک مکمل، مطمئن اور خوش دلہن۔ آرشال کے بھائی وقاص اور ارمان اپنی بیویوں کے ساتھ خصوصی طور پر آئے تھے۔ دونوں بھائی آج بے حد خوش تھے۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا، ہماری بہن کو دلہن بنانے کا خواب پورا ہوا، اب دیکھنا ظاہر کو کیسے سنبھالتی ہے۔ عالیہ بھابی نے ارشال کے کان میں اشارت سے کہا، اب تمہارے صبر کا پھل مل رہا ہے، لیکن زیادہ نخرے مت کرنا ورنہ ظاہر کی ناراضگی سنبھالنا مشکل ہوگی۔ ارشال ہنستی رہی، دل میں سرشاری کی لہر لیے۔ مہمان آتے گئے، ظاہر کے آفس کے ساتھی، محلے کے بزرگ، بچے، سب نے نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر دعائیں دیں۔ خواتین نے ارشال کو گود بھر کے دعائیں دیں، بہت مبارک ہو بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہنسی خوشی گھر بسائے۔ ظاہر خود سیاہ شیروانی میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی کئی بار ارشال کو دیکھا، نگاہوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ کھانے کے بعد سب نے مل کر فوٹوز بنوائیں۔ ارشال کے بھائی ظاہر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مزاحیہ انداز میں بولے، خبردار اگر ہماری بہن کو ایک آنسو بھی آیا تو۔ سب ہنس پڑے۔ رات کے آخر میں جب مہمان رخصت ہونے لگے، ظاہر نے پہلی بار سب کے سامنے ارشال کا ہاتھ تھاما۔ چلو مسز ظاہر، اب یہ شام ہماری ہے۔ اور ارشال کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں، جیسے سب خواب آج پورے ہو رہے تھے۔ ولیمہ کی یہ شام محبت، خوشی اور نئی شروعات کا ایک خوبصورت آغاز تھی۔ ظاہر نے جیسے ہی ارشال کو اپنی باہوں میں بھرا، اس کا نرم سا وجود ظاہر کے سینے سے جا لگا۔ ارشال کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار تھی۔ ظاہر کی انگلیاں اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے اس کے بالوں میں الجھ گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ ظاہر نے اس کی کان کی پر ہلکی سرگوشی کی۔ ارشال کی پلکیں لرزنے لگیں، شرم سے اس نے نظریں جھکائیں، مگر ظاہر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے مجبور کیا کہ وہ اسے دیکھے۔ مت چھپاؤ خود کو، آج کی رات تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہی پہلی رات والی بے باکی دکھاؤ مجھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا گیا، پہلے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ، پھر اس کی بند پلکوں پر، پھر نرم رخساروں پر۔ ظاہر کا لمس اس کے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑا رہا تھا۔ ارشال کے ہونٹوں پر جب ظاہر کے لبوں نے اپنی حد سے زیادہ وقت گزارا تو وہ بے ساختہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ظاہر کی شدت، اس کی چاہت، سب اس لمحے ارشال کی سانسوں پر حاوی تھا۔ ظاہر، ارشال کی آواز ہلکی سی کانپی۔ بس آج کوئی فاصلہ نہیں، ظاہر نے اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہا۔ اس کے ہاتھ ارشال کے کندھوں سے پھسلتے اس کی کمر تک جا پہنچے اور نرمی سے اسے اپنے وجود میں قید کر لیا۔ ارشال نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ظاہر نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرکا دیا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ آج میں تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تمہارے جسم کے ہر ذرے کو صرف میرا لمس یاد رہے گا، اس نے گمبھیر اور جذباتی لہجے میں کہا۔ ارشال کی انگلیاں اس کی پشت میں پیوست ہو گئیں، وہ اس کے لمس کے آگے بے بس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں شرم، محبت اور چاہت سب ایک ساتھ تیز دھڑکنوں کی شکل میں بج رہی تھیں۔ ظاہر نے اس کے لبوں کو ایک بار پھر قید کیا، اس بار اس کی شدت میں مکمل جنون تھا، محبت کی بے پناہ شدت۔ رات گہری ہوتی گئی، لمحے پر لمحے دونوں کے بیچ گزرتے گئے، فاصلے مٹتے گئے۔ کبھی ارشال اس کی باہوں میں چھپتی، کبھی ظاہر اس کے گرد اپنی باہیں سخت کرتا۔ یہ رات ایک خواب، ایک حقیقت، ایک جنون اور ایک محبت کی مہر تھی، ایک ایسی مہر جو ان دونوں کے جسموں اور روحوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکی تھی۔ ختم شد۔